السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ بڑی اہم ترین خبر سامنے آئی ہے۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان کی بڑی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کی جو اندر کی کہانی ہے اس کا بھی میں تذکرہ کروں گا اس ویلاگ میں۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے ان کے اوپر بڑی کڑی تنقید کی گئی ہے۔ یہ تنقید کس نے کی، اس کی وجوہات کیا تھی اور الزامات کیا لگائے گئے، اس تنقید کے پیچھے کیا محرکات تھے، وہ بھی میں اپنے ویلاگ کے اندر بتاؤں گا۔ تنقید اس لیے کی گئی کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، وہاں سے فوری پریس کانفرنس ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے باہر سے، اور سامنے آتا ہے کہ فلاں ڈیسیژن اڈیالہ جیل کے باہر ہو گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلے جلد بازی میں ہو رہے ہیں، یہ جو پارٹی کے لیے اچھے نہیں ثابت ہوں گے۔ اس کا بھی تذکرہ میں آپ کو بتاؤں گا، اندر کی کہانی، کس نے یہ تنقید کی، ان کی بھی میں کچھ کلپس آپ سے شیئر کروں گا۔ اور دوسری بڑی اہم ترین چیز میں آپ سے جو ابھی شیئر کرنا جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا جو اندر کا احوال ہے، اندر جو سٹوری ڈسکس ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ سے اندر کی کہانی اپنے ویلاگ میں ذکر کروں گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، صحت، دفاع، تعلیم، زراعت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے شعبوں میں موجود مثبت رفتار کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت معیشت کو مستحکم کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے میکرو اکنامکس اصلاحات پر توجہ دے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل کے کردار میں بھی روشنی ڈالی، جو پاکستان میں ترجیحی شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو تیز کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ اور علاقائی اہمیت کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں غزہ اور بحیرہ احمر کی صورتحال، افغانستان میں ہونے والے پیش رفت پر بھی بات چیت شامل تھی۔ ملاقات میں وزیراعظم نے امریکی سفیر سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی پرزور طریقے سے اٹھایا۔ یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان نے جو اقدام کیا ہے اس کو میں سراہوں گا، اور یہ ایک بہترین اقدام ہے۔ اگر بھرپور عافیہ صدیقی کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے تو وہ کئی سالوں سے پابند سلاسل ہیں امریکہ کی جیل کے اندر، اور ان کی بڑی بری پوزیشن ہے۔ تو اگر وزیراعظم پاکستان نے اس حوالے سے امریکی سفیر سے بات کی ہے تو ایک بڑا خوشائن بات ہے، اور یہ اچھی پیش رفت ہے۔ وزیراعظم کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے ایمبیسڈر بلوم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو ایک پارٹی سمجھتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی امید کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ تو اندر کی کہانی تھی، امریکی سفیر کے ساتھ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی ملاقات ہوئی اس کا احوال میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ دوسری طرف جو شوکت یوسفزئی پارٹی وکلا کے خلاف بہت زیادہ برس پڑے، انہوں نے بڑی چیزوں کے اوپر کچھ کرٹیسزم کیا اور انہوں نے کس طرح سے تنقید کی، وہ کچھ کلپس ہیں ان کے، میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جو ان کی اپنی وائس میں، اور انہوں نے کیا کیا اعتراضات اٹھائے، وہ سننے کے بعد اس کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں۔ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں جلد بازی کے اندر بھی بعض فیصلے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ جو بھی ملتا ہے آگ کے فوراً جو ہے نا وہ سارا فیصلے جو ہے وہ ہریانہ جیل کے باہر جو ہے نا وہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب تھوڑا سا ہمیں صبر تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو صحیح رخ پہ لے جانے کی ضرورت ہے اور مشاورت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے سینئر لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے وکلا صاحبان ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور دے رہے ہیں، لیکن کچھ فیصلے ہم سمجھتے ہیں کہ جلد بازی میں ہو رہے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جو بالکل مشاورت کے بغیر ہو رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اگین یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اگر یہاں تک بات تھی تو کیوں ہمارے بڑے بڑے وکلا کو ایسے کیوں اس کا علم نہیں تھا؟ ابھی کوئی 51 کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی 17 کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے۔
لیکن اگر واقعی اس میں یہ خلا تھا تو اتنا بڑا ڈیسیجن کیوں لیا گیا؟ یہ ضرور میں کہوں گا، کیونکہ ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مخصوص نشستوں پہ آنے والے تھے، ان کی بھی قربانیاں ہیں، تو وہ ان نشستوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ انہوں نے اندر کی کچھ سٹوری بیان کی ہے، اور کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں ان سے کچھ مسٹیکس بھی ہوئی ہیں جن کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں اس ٹی وی ٹاک شو کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ڈیسیژنز کر رہی ہے، جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، وہ شاید کہ اڈیالہ جیل کے اندر بند ہیں، شاید اس طرح سے چیزوں کے اوپر باہر کی انفارمیشن کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ کچھ صحافی دوست حضرات وہاں پہ اندر جا کر ملاقات کرتے ہیں، تو بعد میں ہم جب ان کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہماری سیٹنگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اندر سے بھی ہمیں عمران خان صاحب باتیں بتاتے ہیں کہ باہر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، ایسی صورتحال ہے۔ ان تک تو کوئی خیر یہ باتیں پہنچاتا ہے تو اندر سے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن دوسری طرف ایک اور بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو لوگ ہیں سینئر وکلاء، ان سے اگر لطیف کھوسہ صاحب جیسے، بارسٹر گوہر جیسے لوگ اور شیر افضل مروت جیسے لوگ اگر یہ مسٹیکس کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ عوام نے جو ووٹ دینی تھی، جو سپورٹ کرنی تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف کی کھل کر کی، بڑے پیمانے پر کی، جس طرح سے آزاد امیدواروں نے میدان مارے۔ میرا خیال ہے کہ ماضی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا الیکشن تھا جس کے اندر آزاد امیدوار اتنی بڑی حیثیت سے جیت کر وہ اترے میدان میں، اور واپس انہوں نے اکٹھے ہو کے گورنمنٹ بھی بنا لی کے پی کے اندر۔ تو اس صورتحال میں اگر چیزوں کو اچھے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ٹیگل نہیں کرے گی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر کی لیگل ٹیم ہے اس کی جو مس مینجمنٹ ہوگی، یہ ان کی نااہلی ہوگی۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو اندر سے ہو کے جدوجہد کی ہے یہ مور دین انف ہے، اگر اس کے بارے میں تو میں کرٹیسائز کر ہی نہیں سکتا۔ تو جیسے ہی میرے پاس